الذین وہ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا من بعدی بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امارا حکم دیا اللہ نے بھی اس کا ان کے یوصلا وہ جوڑا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب جہاں تک ہمارے سامنے اس آیت کا آپ سلیس ترجمہ دیکھیں کہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس آیا کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کون سا عہد ہے انسانوں سے جس کو یہ لوگ جو ہیں وہ توڑتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر اب یہ دھیان رکھیے گا کہ کن کن کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، عہد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اہل یہود جو بنی اسرائیل جو پرانی قوم تھی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عروج دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کافی عرصے بعد آئے، اسی دور میں جو ہے فلسطین میں، اور اس کے بعد جو ہے مزید پاورفل جو ہے وہ صورتحال رہی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد کروا رہا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو عہد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ عہد یہ تھا کہ شریعت نافذ کریں گے۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں کا میں نے ابھی نام لیا ہے اس میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا انہوں نے عہد لیا تھا کہ وہ شریعت نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، مطلب جو وحی ہے، جو انسٹرکشنز ان کو ملی ہیں اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ دنیا میں وہ فساد نہیں کریں گے، امن قائم کریں گے، فرقوں میں نہیں بٹیں گے، شرک نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو تورات میں یہ 10 کمانڈمنٹس کے ساتھ یہ آرڈرز جو ہیں وہاں پہ بھی ملتے ہیں۔ اور جہاں تک اگر آگے اس سے آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں ساری کی ساری پرانی قوموں کی، کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں نبھایا اور جن چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر اہل یہود کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل یہود آپس میں بہت لڑتے تھے، تو اشارہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے کہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو نکال دیا مکہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ ریلیجن کو، مطلب کہ ریلیجن میں جو لوگ ہیں آپ کے، آپ انہیں جوڑیں گے۔ ریلیجن آپ کو کوئی ایسا لیسن تو نہیں دیتا نا کہ فساد مچانا ہے آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے، لیکن تم آپس میں ہی لڑ رہے ہو، تم لوگوں نے تفریق کر لی ہے، تم نے غریب امیر کا فرق آپس میں کرنا شروع کر دیا ہے، کالے گورے کا فرق کرنا شروع کر دیا ہے، تم عورتوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہو، تم اولاد کو اس کے رائٹس نہیں دیتے ہو، تم بچیوں کو زندہ دفناتے ہو۔ مطلب تم کس ڈگر پر نکل گئے ہو؟ تم فساد میں چلے گئے ہو، صرف اور صرف پیسے کے چکر میں، مٹیریلزم کے چکر میں، اپنی ویلیوز کو بھول گئے ہو۔ تو کیا کرو؟ واپس آؤ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی بات کر رہے ہیں وہ قریش مکہ کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ پچھلے جو معنی میں نے دیے ہیں اس کو میں نے ایکسپلینیشن کے طور پہ آپ کو دیا ہے کہ آپ کا پوائنٹ پچھلی قوموں کے حساب سے جو وہ بھی کلیئر ہو۔ قریش مکہ جو ہیں انہوں نے کاٹ دیا رشتہ داریوں کو اور رحم کے رشتوں کو کٹ آف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا ہجرت کرنے پہ، اور بہت سے صحابہ کو بھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس چیز کو یہ لوگ کاٹتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ترغیب اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے
فرض کردہ جو رشتے ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں ہماری بھی، ہم کبھی بھی ان میں اپنے اون پہ کمی نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو صلہ رحمی سے مراد ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک جو نہیں کرتا ہے، مطلب وہ قطع رحمی کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنی صلہ رحمی ہے، کٹ آف نہیں کرنا ہے، رحم کے رشتوں کو نہیں توڑنا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں اسی چیز کے بارے میں ترغیب دے رہی ہے کہ رحم کے رشتے جو ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا وہ شخص قیامت والے دن، اگر وہ رحم کے رشتوں کو کاٹے گا، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو ہے مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ خود پرابلمز جو جب ان کو آتے ہیں، تو بات یہ کہ رشتہ داریوں میں یا حقوق العباد میں کسی بھی کمی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں مان رہا ہوتا، اور وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ ان رشتوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں مطلب وہ فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت کو سم اپ کر دیا کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔